السلام علیکم یا رسول اللہ ولا علیکہ و صحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ ولا علیکہ و صحابہ یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلتوں میں سے ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ گئے تو وہاں جبریل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ جب آپ کا کوئی امتی آپ پر آپ کی آل پر درود پاک پڑے گا میں پورے صراط پر اپنے پر بچھاؤں گا۔ پورے صراط اتنا باریک ہے کہ تلوار کی دھار سے بھی سبحان اللہ، کیسی شان ہے کہ جو بھی درود پاک میرے ساتھ ایک بار پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کوئی بھی درود پاک پڑھے لیکن آقا کی آل کا ذکر ہونا چاہیے، ادھورا درود پاک مت پڑھیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلسلہ قادریہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے، مولا مہدی عیسیٰ علیہ السلام چیپٹر دیا، الحمدللہ مسجد دی، لنگر خانہ دیا، یہاں 2 ٹائم کھانا کھلائے دے، مستحق اور غیر مستحق۔ ٹھیک ہے، توجہ کریں، 2 ٹائم 5واں سال ہو گیا، 2 سال ہم نے سینٹر کھلایا، 3 سال ادھر کھلایا، 2 سال ادھر، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسجدی ان قریب انشاءاللہ دوبارہ دوسرا لنگر خانہ شروع ہو جائے گا بارسلونا میں، کیونکہ وہ بند کر کے ادھر اس لیے آ گیا تھا مسجد کے کام کے لیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے میں آقا کی ایک حدیث بیان کر لوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کسی نے جب بھی میری آل کا ذکر چھڑا آنسو بہایا اس پر میری شفاعت واجب ہے، اگر رونے والا چہرہ بنا لیا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ آج آپ نے پتہ ہے آج 2 شہادتیں ہوئی ہیں، آپ نے رونے والا چہرہ بنانے، میں کہتا ہوں زبردست سی آنسو نکالے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے میں ذکر کر دوں کہ سید امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے آج کا دن، میر حمزہ علیہ السلام کی شہادت ہے۔ یہ شہادت سفیانی کی ماں نے کیسے شہید کیا، آپ کا دل نکالا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا گئی، آپ کے جسم مبارک کے ٹوٹے کیے اور اپنے گلے میں ہاتھ ڈالا۔ یہ سفیانی خاندان ہے، یہ وہ خاندان ہے۔ آقا نے 70 مرتبہ آپ کا جنازہ پڑھایا، 70 مرتبہ، بتائیں کسی کا آج تک نہیں پڑھا گیا۔ اتنا پیار تھا، آپ روتے تھے، اکثر ان کی یاد میں جاتے تھے قبر پر، روتے رہتے تھے۔ اب دوسری شہادت کی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے علمی فیض سے پوری دنیا میں پھیلا دیا، آپ نے ہزاروں شاگردوں کو فیض سے نوازا، حدیث مبارک، علم اہل بیت، یہ سب مولانا جعفر صادق کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ جتنے بڑے علوم ہیں جیسے کہ فقہ ہے، حدیث ہے، علوم ہے، اہل بیت ہے، سائنسی علوم ہے، اس میں فزکس، کیمیا، یہ ہے، یہ جو ایٹم بم بنا ہے نا یہ ساری ان کی تھیوری تھی اتنے سال پہلے۔ اپنے فلکیات، جعفر اور ریاضیات، یہ سارے علوم، وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق ایک یونیورسٹی تھے، آپ نے کوئی دنیا کا علوم ایسا نہیں چھوڑا جس پہ آپ نے ڈسکس نہ کی ہو۔ یہ سب کے سب امام جعفر صادق علیہ کے علوم کا سر چشمہ ہے، جس نے آج تک دین و دنیا اور سائنسی لحاظ سے مسلمانوں کو عروج حاصل کر رہے ہیں، سائنسی کو کافر بھی کر رہے ہیں۔ ایٹم بم جن کے بعد ٹیکنالوجی جس کے بعد ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سب ہیں، یہ سب مولانا جعفر کی خدمات ہیں۔ صرف مسلمانوں نے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے غیر مسلمانوں نے بھی اس سے فیض حاصل کیا، اور بڑے بڑے علماء امام بھی آپ کی شاگردی اور غلامی میں علوم حاصل کیے۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق کے شاگرد امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا اس دنیا میں جتنے بڑے علماء کو آج تک آپ نے دیکھا ان میں سب سے بڑا فقی کون سا ہے؟ فقی سے مراد ہے عالم دین، آئمہ۔ کیا کہہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں نے اس دنیا میں امام جعفر صادق سے کوئی بڑا فقی نہیں دیکھا۔ جب امام مالک سے پوچھا گیا، یہ ہمارے فقی امام ہیں، سمجھ رہے ہیں جن کے وہ آئمہ ہیں، کیا ہے، جرنیل ہیں، امام مالک، مالکی جنہیں کہتے ہیں، امام جعفر صادق کے متعلق پوچھا گیا، امام مالک نے جواب دیا امام جعفر صادق سے علم، عبادت، فقہ کے لحاظ سے افضل نہ کسی آنکھ نے دیکھا۔
نہ کسی کان نے سنا نہ کسی بشر کے دل میں ایسا سوچا۔ امام عمر بن مقدم لکھتے ہیں، یہ بھی فقی امام ہے، میں جب امام جعفر صادق کو